وقت کے ساتھ کیا نہیں بدلا، بس علی کا پتہ نہیں بدلا۔ اور دو پتے ہیں مولا کائنات کے، ایک کعبے کی دیوار میں مل جائے گا اور ایک نجف کے خوشنما مناظر جو زائرین ہیں ان کے نظر میں ہوں گے۔ میر تکلم نے کہا کہ پردہ شب تھا مگر اپنا ہدف ڈھونڈ لیا، پردہ شب تھا مگر اپنا ہدف ڈھونڈ لیا، پتھروں میں جو چھپا تھا وہ صدف ڈھونڈ لیا۔ پردہ شب تھا مگر اپنا ہدف ڈھونڈ لیا، پتھروں میں جو چھپا تھا وہ صدف ڈھونڈ لیا۔ یا علی آ گیا بے ساختہ لب پر میرے، میں نے دیوار میں کعبے کی نجف ڈھونڈ لیا۔ یا علی آ گیا بے ساختہ لب پہ میرے، میں نے دیوار میں کعبے کی نجف ڈھونڈ لیا۔ یہ برتری، یہ فضیلت جو مولا کائنات کی ہے، سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں آپ حضرات، اور قیامت تک تذکرہ کیا جائے تو کما حقہ یہ تذکرہ مکمل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی ذاکر یا شاعر اس کا حق ادا کر سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بڑا خوبصورت سا یہ تضمین کی ہے کسی نے، ہر ایک بشر پہ خدا مہربان تھوڑی ہے، ہر ایک بشر پہ خدا مہربان تھوڑی ہے، ہر ایک پھول بہاروں کی جان تھوڑی ہے، ہر ایک بشر پہ خدا مہربان تھوڑی ہے، ہر ایک بشر پہ خدا مہربان تھوڑی ہے، ہر ایک پھول بہاروں کی جان تھوڑی ہے۔ صحابیت سے علی کا مقابلہ کیسا؟ دوسرے مصرے میں توجہ، میں آپ لوگوں سے خاص توجہ چاہتا ہوں۔ میں نے شروع میں کہہ دیا ہے کہ یہ وہ قبیلہ ہے جو غدیر پڑھتا ہے، غدیر پڑھنا بہت مشکل کام ہے، لہٰذا آپ سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ ہر ایک بشر پہ خدا مہربان تھوڑی ہے، ہر ایک پھول بہاروں کی جان تھوڑی ہے۔ صحابیت سے علی کا مقابلہ کیسا؟ زمیں زمیں ہے میاں، آسمان تھوڑی ہے۔ صحابیت سے علی کا مقابلہ کیسا؟ زمیں زمیں ہے میاں، آسمان تھوڑی ہے۔ کہا خدا نے کہ بنت اسد چلی آؤ، کہا خدا نے کہ بنت اسد چلی آؤ، خدا کا گھر ہے کسی کا مکان تھوڑی ہے۔ ندا یہ آئی کہ بنت اسد چلی آؤ، خدا کا گھر ہے کسی کا مکان تھوڑی ہے۔ علی کا ذکر کما حقہ کرے کیسے؟ میں پھر سے کچھ مصرے پڑھ دے رہا ہوں کہ ہر ایک بشر پہ خدا مہربان تھوڑی ہے، ہر ایک پھول بہاروں کی جان تھوڑی ہے۔ صحابیت سے علی کا مقابلہ کیسا؟ زمیں زمیں ہے میاں، آسمان تھوڑی ہے۔ ندا یہ آئی کہ بنت اسد چلی آؤ، خدا کا گھر ہے کسی کا مکان تھوڑی ہے۔ علی کا ذکر کما حقہ کرے کیسے؟ ہمارے منہ میں خدا کی زبان تھوڑی ہے۔ علی کا ذکر کما حقہ کرے کیسے؟ ہمارے منہ میں خدا کی زبان تھوڑی ہے۔ علی کا ذکر کما حقہ کرے کیسے؟ ہر ایک بشر پہ خدا مہربان تھوڑی ہے۔ آخری شعر اور مولانا موصوف آپ کی عدالت میں ہوں گے۔ ہر ایک بشر پہ خدا مہربان تھوڑی ہے، ہر ایک پھول بہاروں کی جان تھوڑی ہے۔ صحابیت سے علی کا مقابلہ کیسا؟ زمیں زمیں ہے میاں، آسمان تھوڑی ہے۔ ندا یہ آئی کہ بنت اسد چلی آؤ، خدا کا گھر ہے کسی کا مکان تھوڑی ہے۔ علی کا ذکر کما حقہ کرے کیسے؟ ہمارے منہ میں خدا کی زبان تھوڑی ہے۔ جہاں بھی چاہیں گے فرش عزا بچھائیں گے، جہاں بھی چاہیں گے فرش عزا بچھائیں گے، کسی کے باپ کا ہندوستان۔ جہاں بھی چاہیں گے ہر ایک بشر پہ خدا مہربان تھوڑی ہے، ہر ایک پھول بہاروں کی جان تھوڑی ہے۔ جہاں بھی چاہیں گے فرش عزا بچھائیں گے، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ میں جو منبر پہ عجب جاہو حشم رکھتا ہوں، اپنے لہجے میں خطابت کا بھرم رکھتا ہوں۔ لفظ ہوتے ہیں عطا نہج بلاغہ سے مجھے، یا علی کہہ کے میں منبر پہ قدم رکھتا ہوں۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب مجلس علامہ شبیر علی وارثی صاحب سے کہ تشریف لائے، رونق افروز ممبر ہوں
اور ذکر اہل بیت سے محبان اہل بیت کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے بر محمد و آل محمد صلوات۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین طہ و یاسین، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، وأصحابہ المتقین المنتخبین المنتجبین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار دیگر درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید اظہار حسین رضوی ابن سید اقبال حسین رضوی مرحوم کو اس کا ثواب ایصال فرماتے ہیں۔ عظمت سیدہ کائنات پر ایک بلند ترین درود پڑھیں سب مل کر۔ ایکو کم کر دیجئے۔ عزیزان گرامی قدر و عزیزان محترم و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید
و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے کہ ایسے سردی کے موسم میں اور ایسے شدید موسم میں بھی آپ لوگوں کا فرش ادائے حسینی پر اس کثرت کے ساتھ آ کر بیٹھنا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جو موسموں کے مزاج پر قدرت رکھتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ یہ سرزمین بنارس ہے اور اس سرزمین میں کئی بار حاضری دے چکا ہوں۔ میں ممنون و مشکور ہوں خداوند لم یلد کا، یہ اللہ کی رضا، اہل بیت کی عطا، ہمارے محترم گلفام بھائی کا حکم اور تمام اہل بنارس کا اور آپ کی محبتیں، یہ سب مشترکہ طور پر جب ایک جگہ جمع ہوئی تو میں آپ کے روبرو آ گیا۔ میں شکر گزار ہوں الوارث اکیڈمی کا کہ جنہوں نے مجھے اعزاز سے اور عزتوں سے نوازا، جناب اسلم وارثی صاحب اور ان کے تمام اکیڈمی کے ممبران کا کہ جنہوں نے مجھے میری حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کی۔ یہ صرف اس فرش عزا کا اور اس ممبر کا صدقہ ہے کہ کل تک آیا تھا تو نام کے ساتھ مولانا تھا، آج اہل بیت نے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لگا دیا۔ دیکھیے ماشاءاللہ روشن بھائی نے پوری محفل کو روشن کر دیا، اور یہ میرا مزاج نہیں ہے۔ ماشاءاللہ نقیب بھی قبلہ بہت بہترین نظامت کر رہے تھے۔ میرا یہ مزاج نہیں رہتا کہ میں نثری گفتگو کا آغاز نظم سے کروں، مگر چونکہ ماحول کچھ اس طرح کریٹ کر دیا گیا ہے اور اتنا روشن کریٹ ہو گیا ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کی اپنی نثری گفتگو کا آغاز نظم سے کروں۔ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو کچھ اشعار میں اپنے بھی اس ممبر کے تصدق سے جو مولا نے عطا کیے ہیں وہ آپ کے خدمت عالیہ میں رکھنا چاہوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پڑھوں تو ایک مرتبہ میرے حوصلہ افزائی کے لیے اور میرے کلیجے کی قوت و طاقت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھے محمد اللہ۔ ماشاءاللہ صاحبان ذوق مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، شعر حاضر کر رہا ہوں بابا کہ میرے ہونٹوں پہ صدا ناد علی آئی ہے، میرے ہونٹوں پہ صدا ناد علی آئی ہے۔ جو نوجوان باہر کھڑے ہو کر سن رہے ہیں وہ بھی سن لیں کہ میرے ہونٹوں پہ صدا ناد علی آئی ہے، تب کہیں جا کے زمانے میں جگہ پائی ہے۔ پوری توجہ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے۔ لگ رہا ہے اسی بنارس میں پڑھ رہا ہوں۔ میرے ہونٹوں پہ صدا ناد علی آئی ہے، تب کہیں جا کے زمانے میں جگہ پائی ہے، اور جان ہم اپنی لٹا دیں گے محمد کے لیے۔ زمانے والوں کا یہ تصور ہے کہ علی والے نبی کو نہیں چاہتے، حقیقت یہ ہے کہ جتنا علی والے چاہتے ہیں اتنا کوئی نہیں چاہتا۔ وجہ یہ ہے کہ علی والوں نے کبھی نبی کو بڑا بھائی نہیں کہا، کبھی نبی کو اپنے جیسا نہیں کہا۔ شبیر وارثی سارے دنیا کے اہل بیت کے چاہنے والوں کی نمائندگی کرتا ہوا یہ شعر پڑھنے لگا ہے۔ سنو ہم سے ہم نبی کو کتنا چاہتے ہیں۔ میرے ہونٹوں پہ صدا ناد علی آئی ہے، تب کہیں جا کے زمانے میں جگہ پائی ہے، تو جان ہم اپنی لٹا دیں گے محمد کے لیے۔ ہم نے مل کر ابو طالب کی قسم کھائی ہے۔ جان ہم اپنی لٹا دیں گے محمد کے لیے، ہم نے مل کر ابو طالب کی قسم کھائی ہے، ہم نے مل کر ابو طالب کی قسم کھائی ہے۔ ساتھ پہلو میں یہاں شیر خدا بیٹھے ہیں، کون کہتا ہے میری قبر میں تنہائی ہے؟ توجہ توجہ توجہ، ساتھ پہلو میں یہاں شیر خدا بیٹھے ہیں، کون کہتا ہے میری قبر میں تنہائی ہے؟ یہاں غازی عباس کے علم اٹھانے والے بیٹھے ہیں،
مجھے دیکھنا ہے غازی کی عظمت کا استقبال کس پیمانے پہ تم کرتے ہو کہ ہاں یہاں شیر خدا پاس، یہاں شیر خدا بیٹھے ہیں، کون کہتا ہے میری قبر میں تنہائی ہے؟ بڑا نازک شعر پڑھ رہا ہوں، یہ صرف غازی کی عطا ہے کیونکہ اس کی جالی کو چوم کر آیا ہوں میں۔ یہ شعر میری قد سے، میری اوقات سے بڑا غازی نے عطا کیا ہے۔ ہم لڑیں کس طرح، ہم لڑیں کس طرح، شبیر سے بولے آدھا۔ آخری آدمی تک غازی کے علمدار بیٹھے ہو، سات پہلو میں یہاں شیر خدا بیٹھے ہیں، کون کہتا ہے میری قبر میں تنہائی ہے؟ تو ہم لڑیں کس طرح، شبیر سے بولے آدھا، کیسے بھولے کہ یہ غازی کا بڑا بھائی ہے؟ کیسے بھولے کہ یہ غازی کا ہے؟ ہم لڑیں کس طرح، شبیر سے بولے آدھا، کیسے بھولیں کہ یہ غازی کا بڑا بھائی ہے۔ اور محفل میں جو یہ مجلس میں رونق نظر آ رہی ہے، یہ رونق خطیب کی وجہ سے نہیں ہے، شاعروں کی وجہ سے نہیں ہے، سامعین کی وجہ سے نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ رونق کس لیے ہے؟ جس کی تعظیم کو ہوتے تھے کھڑے شاہ ہدا، جس کی تعظیم کو ہوتے تھے کھڑے شاہ ہدا، ہاں وہی فاطمہ مجلس میں یہاں آئی ہے۔ جس کی تعظیم کو ہوتے تھے کھڑے شاہ خدا، ہاں وہی فاطمہ مجلس میں یہاں آئی ہے۔ کون روکے تجھے فردوس کے در پر شبیر، جب تیری خلد کے مالک سے شناسائی ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ماشاءاللہ آپ آمادہ ہو چکے ہیں۔ میں نے آج کے اس معزز اور مقدس اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور سرنامہ سخن میں نے جسے موضوع کلام قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما کر کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اے ایمان والوں۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا بنارس والوں، اللہ آیت کے آغاز میں ہی بتا رہا ہے اللہ کا خطاب ایمان والوں سے ہے، بے ایمانوں سے نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آپ دیکھیں نا قرآن میں 114 سورتیں ہیں نا، 114 سورتوں میں 86 سورتیں مکی ہیں، 28 سورتیں مدنی ہیں۔ چاند اور سورج کی اینک لگا کر بھی دیکھ لو، جو 86 سورتیں مکے میں نازل ہوئیں ان میں اللہ نے ایک مقام پر بھی نہیں کہا یا ایھا الذین آمنو۔ ذرا سا ساؤنڈ بڑھائیے بھائی، اللہ نے مکی سورتوں میں ایک جگہ بھی نہیں کہا یا ایھا الذین آمنو، مگر جو 28 مدنی سورتیں ہیں اللہ نے الگ الگ مقامات پر فرمایا، الگ الگ مقام پر۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اس کا وارث نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ دیکھیں مسلمانوں کو یہیں سے سمجھ لینا چاہیے کہ جب بغیر وارث کے مائک نہیں چلتا دین کیسے چلے گا؟ پوری توجہ، اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ قرآن میں 114 سورتوں میں 86 سورتیں مکی ہیں، 28 سورتیں مدنی ہیں۔
اللہ نے مکی صورتوں میں ایک مقام پر بھی نہیں کہا یا ایھا الذین آمنو، مگر آپ خیر سے اٹھا کر دیکھ لیں 28 جو مدنی صورتیں ہیں اللہ نے الگ الگ مقام میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یعنی اللہ قرآن میں ہی سمجھانا چاہتا ہے دیکھو مکے میں اسلام تھا، مدینے میں ایمان تھا۔ پوری توجہ، مکے میں اسلام تھا، مدینے میں ایمان تھا۔ اللہ کہہ رہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کیا کرے؟ اطیعوا اللہ، دیکھو اللہ کی اطاعت کرو۔ پروردگار تیری اطاعت کرے؟ ہاں ہاں میری اطاعت کرو۔ مالک ممکن کیسے ہے کہ ایک بندہ تیری اطاعت کرے؟ ممکن کیوں نہیں ہے؟ پروردگار اس لیے کہ اطاعت کے لیے دیکھنا شرط ہے۔ پوری توجہ، جب تک کوئی شبیر وارسی کو دیکھ ہی نہیں سکتا میری اطاعت ہی نہیں کر سکتا۔ جب تم مجھے دیکھو گے کیسے کھاتا ہوں، کیسے پیتا ہوں، کیسے جاگتا ہوں، کیسے سوتا ہوں، تبھی تو میری اطاعت کرو گے نا۔ پروردگار تو ہے وحدہ لا شریک، تو دکھائی دے نہیں سکتا، اس لیے کہ جو نظر آ جائے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ اور ہم قوم بنی اسرائیل کی طرح ضدی بھی نہیں ہے کہ ضد کرے کہ کوہ طور پر تجھے دیکھیں گے۔ پروردگار ہم ضدی قوم نہیں ہے میرے مالک، ہم جانتے ہیں کہ کوئی بشر تجھے دیکھ نہیں سکتا، تو پروردگار جب تجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا تو تیری اطاعت کیسے کرے؟ اور اطاعت کے لیے دیکھنا شرط ہے۔ اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے اطیعوا الرسول، دیکھو میرے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے قرآن میں حجت تمام کر دی یہ کہہ کے کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، رسول کا حکم ہی اللہ کا حکم ہے، رسول کی پیروی ہی اللہ کی پیروی ہے۔ یہ جو زمانے کے کچھ کٹ ملا دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے دعویٰ بغیر دلیل کے قبول نہیں ہوتا۔ اگر تم اس بات کے دعوے دار ہو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو ثابت کیسے کرو گے؟ کیسے کرے مالک؟ فاتبعونی، میرے مصطفیٰ کے پیچھے چلو۔ پوری توجہ، واتبعونی، اس رسول کے پیچھے چلو۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی بنارس والو کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، رسول کا حکم ہی اللہ کا حکم ہے، رسول کی اتباع ہی اللہ کی اتباع ہے، رسول کی پیروی ہی اللہ کی پیروی ہے۔ پروردگار ہم تیرے رسول کی اطاعت کریں گے مالک، مگر ایک ایسا زمانہ عالم پر آنے والا ہے جب تیرا رسول کائنات کی ہر مخلوق کو اپنی کھلی نظروں سے دیکھے گا، مگر ہر گناہگار آنکھوں میں وہ شرف اور ہر گناہگار آنکھوں میں وہ قوت نہیں ہوگی کہ تیرے رسول کو دیکھ سکے۔ پروردگار 1400 سال کا زمانہ گزر چکا ہے تیرے نبی کو پردہ کیے ہوئے، اب ملت اسلامیہ کس کی اطاعت کرے؟ مسلمان تیرے رسول کے بعد کس کو فالو کرے؟ اس لیے کہ تیرا رسول پردہ کر گیا۔ اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ میری جان سون بڑھانا، میری تقریر سے کسی کا باکس نہیں پھٹتا، فقط منافقوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ سون بڑھائے رکھنا، سون بڑھاؤ، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ایک اور بار دیگر درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہ کہہ رہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، دیکھو صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی مسلمانوں کہ جس طرح رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اسی طرح صاحبان امر کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے۔ صاحبان امر کا حکم رسول کا حکم ہے، صاحب امر کی پیروی رسول کی پیروی ہے۔ اور آج امت اسلامیہ کا ایکو کم کرو میری جان، آج ملت اسلامیہ کا سارا اختلاف اسی بات پر ہے کہ ملت مسلمہ 1400
سال سے یہ بات طے نہیں کر پائی کہ رسول کے بعد امت پر کس کا حکم واجب ہے، کون صاحب امر ہے۔ سارا جھگڑا اسی بات پر ہے۔ اللہ کی ذات پر کسی کو اختلاف نہیں، رسول کی ذات پر کسی کو اختلاف نہیں، اختلاف اسی بات پر ہے کہ رسول کے بعد کس کو فالو کرنا ہے، رسول کے بعد کس کا حکم ماننا ہے، رسول کے بعد کس کی اطاعت اور اتباع کرنی ہے، رسول کے بعد کس کے پیچھے چلنا ہے۔ امت میں اسی کا اختلاف ہوا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے دیکھو رسول کے بعد صاحب امر کے پیچھے چلنا ہے، صاحب امر کی اطاعت کرنی ہے، تو پروردگار بتا دینا کہ صاحب امر ہے کون۔ پوری توجہ کیجئے گا، اللہ آیت میں ہی جواب دے رہا ہے۔ اللہ نے جب اللہ کا جملہ استعمال کیا، اپنی ذات کا ذکر کیا، اللہ نے کہا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ جب رسول کا ذکر کیا، اللہ نے کہا اطیعوا الرسول، اطیعوا کا جملہ استعمال کیا کہ رسول کی اطاعت کرو۔ مگر جب صاحب امر کا ذکر کیا تو اللہ نے الگ سے اطیعوا نہیں لگایا، رسول کے ساتھ ساتھ فوراً صاحب امر کا ذکر کیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور کر کے بتا دیا کہ جو بھی صاحب امر ہوگا اس کے اور رسول کے درمیان فاصلہ نہیں ہوگا، وہ بلا فصل ہوگا۔ اللہ جانے میں کہاں پڑھ رہا ہوں، وہ اس کے رسول کے درمیان فاصلہ نہیں ہوگا، وہ بلا فصل ہوگا۔ یعنی کہ مجھے جملہ کہنے دو، رسول کے بعد امت پر جس کا حکم واجب ہے وہ جو صاحب امر ہے وہ رسول کے بعد نہیں ہوگا، رسول کے ساتھ ہوگا۔ اللہ جانے، ارے رسول کے بعد نہیں ہوگا، رسول کے ساتھ ہوگا۔ اگر سوتے ہوئے دیکھنا ہے شب ہجرت میں دیکھنا، اگر جاگتے ہوئے دیکھنا ہے غدیر کے منبر پر دیکھنا۔ کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کا؟ قرآن کہہ رہا ہے وہ رسول کے بعد نہیں ہوگا، وہ رسول کے ساتھ ہوگا۔ اب امت نے جھگڑے شروع کر دیے کہ بھائی صاحب امر کون ہے۔ اب الگ الگ نظریے بنا لیے گئے نا۔ کسی نے کہا دیکھو جو صاحب امر ہے وہ حقیقت میں وقت کا بادشاہ ہے۔ پوری توجہ۔ ایک طبقے نے کہا صاحب امر مولوی ہے، نے کہا ہاں 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 میری جان تو بھی بڑی چالاک لومڑی ہے، جان رہا ہے مولوی صاحب امر ڈکلیئر کر دو، پوری امت ہمارے پیچھے۔ پوری توجہ۔ ایک طبقے نے کہا نہیں، صاحب امر جو ہے وہ نقیب ہے۔ اب پوری توجہ۔ اور جو سب سے بڑا نظریہ کہ جو صاحب امر ہے وہ بادشاہ ہے، میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے وہی اپنے وقت کا امام ہوتا ہے، اور جو اپنے وقت کا امام ہوتا ہے اس کی اطاعت واجب ہے۔ پوری توجہ۔ میں نے کہا اگر سارے ملت اسلامیہ پر یہ عقیدہ مسلط کر دیا جائے کہ وقت کا بادشاہ ہی صاحب امر ہے اور اس کی اطاعت واجب ہے، تو پھر کیا خیال ہے مسلمانوں کا؟ کیا مسلمان کے ملا یزید کی اطاعت کریں گے؟ پوری توجہ، پوری توجہ۔ اگر وقت کا بادشاہ صاحب امر ہے تو پھر یزید کی اطاعت کرنی پڑے گی نا۔ اور یزید کی اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر شراب پینا پڑے گا، منبر پر بیٹھ کر جوا کھیلنا پڑے گا۔ اللہ جانے کہاں ہے یہ مجمع۔ اگر یزید کی اطاعت مسلمان کرنے لگے تو ہر حلال محمدی کو حرام ماننا پڑے گا اور ہر حرام محمدی کو حلال تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ یزید وہ زناکار شخص ہے جو شرابی بھی تھا، جو جوئے باز بھی تھا، جو کتے باز بھی تھا، جس نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کیا، جس نے اپنی پھوپھی کے ساتھ زنا کیا، جس نے اپنے سوتیلی بہن کو اپنے حرم میں داخل کیا۔ تو کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کا کہ بنی امیہ کے پیچھے چلو گے یا بنی ہاشم کے پیچھے چلو گے؟
توجہ، کہنے لگے وقت کا بادشاہ امام ہے، پوری توجہ۔ اب فرق سمجھ میں آیا حسینیوں کہ یزیدیوں میں اور حسینیوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے بتاؤں؟ عقیدے کا فرق۔ انہوں نے کہا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، اور ہم نے کہا نہیں، جو امام ہوتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ پوری توجہ۔ ارے نظریاتی فرق سمجھ میں آیا؟ انہوں نے بادشاہ کو امام کہا، ہم نے امام کو بادشاہ کہا۔ عقیدہ کس کا صحیح ہے؟ اجمیر میں خواجہ سے چل کے پوچھتے ہیں، خواجہ نے کہا بادشاہ است حسین۔ ایک صلوات پڑھیں۔ باواز بلند صلوات بھی پڑھتے رہیں آپ لوگ محمد والے محمد پر۔ دیکھیں پانی بالکل تیار رکھیے، میں نے بار بار کہا تھا میں 2-3 لیٹر پانی پی جاتا ہوں منبر پر۔ ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کا؟ انہوں نے کہا بادشاہ امام ہوتا ہے، ہم نے کہا امام بادشاہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ نے کسی بادشاہ کو امام نہیں کہا، خواجہ نے امام کو بادشاہ کہا۔ ماشاءاللہ، پوری توجہ۔ تو اختلاف اسی پر ہے نا، صاحب امر کون ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو صاحب امر ہوگا اس کی اطاعت رسول جیسی ہوگی، جو صاحب امر ہوگا اس کا حکم رسول جیسا ہوگا، جو صاحب امر ہوگا اس کی اتباع رسول جیسی ہوگی، جو صاحب امر ہوگا اس کی پیروی رسول جیسی ہوگی۔ تو کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کے مبلغین کا جب یہ مان لیا کہ صاحب امر اور رسول کی اطاعت ایک جیسی، صاحب امر اور رسول کا حکم ایک جیسا، صاحب امر اور رسول کی پیروی ایک جیسی، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو بھی صاحب امر ہوگا اس کی خلقت بھی رسول جیسی ہوگی۔ ایکو کم کرو میرے بھائی، آج تم کیا کر رہے ہو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ ساؤنڈ بڑھائے رکھنا، ایکو کم کر دینا۔ پوری توجہ۔ جب صاحب امر اور رسول کا حکم ایک جیسا، جب صاحب امر اور رسول کی اطاعت ایک جیسی، تو اب جو صاحب امر ہوگا اس کی خلقت بھی رسول جیسی ہوگی۔ ارے ملت اسلامیہ کے ملاؤں، آج کے بعد جسے بھی چاہو صاحب امر بنا دو، مگر اس کی خلقت محمد جیسی دکھانی ہوگی۔ پوری توجہ۔ اب میں نے اللہ سے کہا پروردگار، مولوی کہہ رہا ہے بادشاہ صاحب امر ہوگا، مولوی کہہ رہا ہے مولوی صاحب امر ہوگا، مولوی کہہ رہا ہے نقیب صاحب امر ہوگا، اور تو کہہ رہا ہے کہ جو صاحب امر ہوگا اس کی خلقت بھی رسول جیسی ہوگی۔ تو پروردگار بتا دینا، تو نے بادشاہوں کو کس شے سے خلق کیا، تو نے نقیبوں کو کس چیز سے خلق کیا، تو نے ملاؤں کو کس شے سے خلق کیا۔ اللہ نے کہا کیوں نہ میں سارے انسانوں کی خلقت بتا دوں۔ بھائی جب انسان کی خلقت معلوم پڑ جائے گی تو بادشاہ بھی تو انسانوں میں ہے، مولوی بھی تو انسانوں میں ہے، نقیب بھی تو انسانوں میں ہے، سب کی خلقت کا پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا پروردگار بتا دے حضرت انسان کو تو نے کاہے سے پیدا کیا۔ اللہ قرآن مجید میں سورہ دہر میں آواز دے کر کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ اللہ کہہ رہا دیکھو ہم نے انسان کو پیدا کیا، امتحان کے لیے پیدا کیا۔ پروردگار کاہے سے پیدا کیا؟ اللہ کہہ رہا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه، ہم نے انسان کو ملے جلے مخلوط نطفے سے پیدا کیا، ہم نے انسان کو گندے نطفے سے پیدا کیا، ہم نے انسان کو نجاست سے پیدا کیا۔ تو دنیا کا ہر انسان گندگی سے پیدا ہوا، چاہے بادشاہ ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے مفتی ہو، اور صاحب امر وہ ہوگا جس کی خلقت اس شے سے ہوئی ہوگی جس شے سے خلقت محمد ہوئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کائنات کا سارا انسان
نجاست سے پیدا ہوا، اللہ نے آپ کو کاہے سے پیدا کیا؟ میرے نبی نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ صاحب امر وہ ہوگا جس کی خلقت محمد جیسی۔ اگر نبی یہاں رک جاتے میں بھی وہی رک جاتا۔ نبی نے آگے بڑھ کے کہا اول ما خلق اللہ نوری وانا وعلی من نور واحد۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بے شک بے شک حیدری۔ بات اچھی لگ رہی ہے نا مسلمانوں؟ تمہارے نبی کے گھر والوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ بنارس سے جانے کے بعد جب کوئی مولوی کہے کہ شبیر وارسی کیا پڑھ کر گئے تو اس مولوی کو کہنا تو نے، تیرے باپ نے، تیرے دادا نے، تیرے پردادا نے جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے نا اس کے بھائی کی عظمت پڑھ کر گئے۔ یہ بیان کرنا، پوری توجہ۔ صاحب امر وہ ہوگا۔ اچھا لگ رہا ہے نا، یا میں کچھ موضوع تبدیل کروں؟ تھوڑے بہت خطابت کے پیترے تو مجھے بھی آتے ہیں گلفام بھائی۔ میں اس مجمع کے علم پر بھروسہ کر کے سطح عمومی سے بلند ہو کر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ میرا ساتھ دیں۔ پوری توجہ۔ صاحب امر وہ ہوگا جس کی خلقت بھی رسول جیسی ہوگی۔ نبی کہہ رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وانا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے۔ ابھی تقریباً 3 ہفتے قبل جھارکھنڈ میں ایک جگہ ہے جام ترا، وہاں پر بابا میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا کہ حضور نے کہا انا وعلی من نور واحد۔ جب پوری تقریر مکمل ہو گئی تو وہیں کے ایک لوکل امام جمعہ تھے، امام صاحب تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا یہاں کرو گے یا کمرے میں؟ کہنے لگے نہیں یہی مجمع میں سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا اللہ شاید تو چاہتا ہے کہ کسی منافق کو آج میرے ذریعہ ذلیل کروائے۔ اس نے کہا کہ دیکھیے میں نے ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں، یہ روایت اتنی روایتیں پڑھی ہیں، دیکھیے علم پر غرور کرنا بھی یہ عالم کی نہیں ابلیس کی پہچان ہے۔ پوری توجہ۔ کہنے لگے کہ دیکھیے میں نے بھی بہت روایتیں پڑھی ہیں، یہ تو میں نے بھی پڑھا ہے کہ حضور نے کہا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، مگر میں نے یہ روایت کہیں نہیں پڑھی کہ نبی نے کہا میں اور علی ایک نور کے دو حصے، لہذا مجھے علی کی یہ عظمت ہضم نہیں ہو پائی۔ یہ اس کا جملہ تھا، لہذا مجھے یہ روایت ہضم نہیں ہو پائی۔ مجھے کسی خطیب کا جملہ وہاں یاد آ گیا کہ ارے تجھے ہضم بھی کیسے ہوگا، اس لیے کہ اگر دل خراب ہو تو نمک ہضم نہیں ہوتا، اگر کڈنی خراب ہو تو پانی ہضم نہیں ہوتا، اگر نسل خراب ہو تو علی ہضم نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ کوئی مذاق ہے کہ علی سے ہر کوئی عشق کر لے،
یہ تو ہم جیسے جنونیوں کا کام ہے. سنیے, لوگ کہتے ہیں آپ جنون میں آ جاتے ہیں, علی کی محبت میں جنون نہ آئے تو محبت کا کیا فائدہ. پوری توجہ, یہ جنون ہی تو تھا کہ جو میسم کو دار پر علی علی کروا رہا تھا. میں نے کہا سن, اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر تو نے کوئی روایت نہیں پڑھی تو یہ تیرے علم کی کمی ہے. تو نے جو روایت نہیں پڑھی اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی حدیث نہیں ہے. میں نے کہا سن, ائمہ اہل سنت میں بہت بڑا نام امام احمد بن حنبل کا ہے. امام احمد بن حنبل نے اپنی صحیح مسند میں, مسند امام احمد بن حنبل میں اس حدیث کو لکھا کہ انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. اور مسند امام احمد بن حنبل سے لے کر امام دلمی تک نے اپنی کتاب مسند الفردوس میں لکھا. اور مسند الفردوس سے لے کر حضرت صالح کشفی السنی الحنفی الترمذی نے اپنی کتاب کوکب الدری فی مناقب علی ابن ابی طالب میں لکھا. اور ملا صالح کشفی السنی الحنفی الترمذی سے لے کر صاحب ارجح المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب سرکار عبید اللہ امرتسری نے اس حدیث کو لکھا کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ نے میرے اور علی کے نور کو آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے خلق کیا. اور میں اور علی عرش الہی پر اللہ نے ہمارے نور کو معلق رکھا تھا. میں اور علی اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے. میں نے کہا تو ذکر علی پر اعتراض کر کے کیا سمجھاتا ہے؟ سمجھنا چاہتا ہے کہ کیا تو ذکر علی کو مٹا دے گا؟ میں نے کہا تیری حیثیت کیا ہے, تیری عمر کیا ہے؟ ارے 14 سال تیرے بچپنے میں گزر گئے, 26 سال تیری جوانی میں گزر گئے, 20 سال تیرے بڑھاپے میں نکل گئے, 60 سال کی عمر میں تیرے پیر قبر میں لٹک گئے. میں نے کہا ارے 14 سال کا بچپنا, 26 سال کی جوانی اور 20 سال کا بڑھاپا لے کر اس علی کا ذکر مٹانے چلا ہے جو تیرے باپ آدم سے بھی پہلے تھا. جس کی خلقت آدم سے بھی پہلے. گبن جیسا رائٹر کہتا ہے نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد, مجھے تو فلسفی میں ڈاکٹریٹ ملی ہے, گبن کو اللہ جانے کس کس سبجیکٹ میں ڈاکٹریٹ مل چکی تھی. وہ کہتا ہے کہ نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد, نہج البلاغہ پڑھنے کے لیے بھی ایک آدمی کو کم از کم فلسفر ہونا چاہیے. میں آپ کی بات کی ترجمانی کر رہا ہوں گلفام بھائی. گبن کہتا ہے کہ نہج البلاغہ میں جو علی نے خطبہ بیان کیا ہے اوریجن آف دی ارتھ پر, کہ کائنات کی خلقت کائنات پر جو علی کا خطبہ ہے کہ کیسے کیسے یہ دنیا بنی, کیسے کیسے ہوا تشکیل میں آیا, کیسے پانی بنا, کیسے پہاڑ بنا, کیسے چرند بنے, کیسے پرند بنے, کیسے حیوان بنا, کیسے انسان بنا, کیسے چاند ستارے اور سورج بنے. یہ پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ دو میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے, یا تو علی نے خود کائنات بنائی ہے یا کائنات بن رہی تھی, علی دیکھ رہا تھا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر سب مل کر. گبن جیسا رائٹر, ہر سمت فضا میں علی علی, پیاروں کے لیے پیاری پیاری, گلزار ہوا میں علی علی, کون علی؟ یاروں میں علی, تاروں میں علی, قرآن کے پاروں میں علی, ہر مومن کے ناروں میں علی, یاروں میں علی, چاروں میں علی, تو قبر کے باہر جو کہلے تیرے قبر کے اندر علی, نعرے حیدری, اے سلام. نبی نے کہا میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. اب کیا کریں, کیا کریں؟ نبی نے کہہ دیا ہے نا, نبی نے کہہ دیا ہے, کیا کریں؟ ایک کام کرو, کیا؟ نبی کے ہی نوری ہونے کا انکار کرو. بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو نبی کے نوری ہونے کا انکار کیا جاتا ہے نا, یہ نبی کے نہیں علی کے بغض میں ہے.
اگر نبی فقط خود کو کہتے کہ میں نوری ہوں تو کوئی پرابلم نہیں. نبی کہہ رہے ہیں میں اور علی دونوں نوری ہیں. توجہ. تو اب جو نجاست کی خلقت ہے اسے علی سے حسد ہو گئی نا کہ نبی ہی نوری نہیں ہے. اچھا، نور محمدیت پر میرا مناظرہ ہو چکا ہے تقریباً 1.5 سال پہلے میرے ہی شہر میں. رات بھر تقریباً 3:30 بجے تک، بابا لوگ ان لوگ جانتے ہیں، 3:30 بجے رات تک مناظرہ چلا تھا صرف اس ٹاپک پر، نور محمدی. غیر مقلدین اور میں ایک طرف. اور دیکھیے میرا اپنا ایک اسٹائل ہے. میرا اسٹائل یہ ہے کہ میں دشمن کو پہلے عقل سے دلیل دیتا ہوں، اس لیے کہ علی والے دشمنوں کو دلیل سے ذلیل کرتے ہیں. میں پہلے عقل سے دلیل دیتا ہوں، جب عقل کی دلیل نہیں مانتا پھر روایت سے دلیل دیتا ہوں، جب روایت کی دلیل نہیں مانتا آخر میں آیت سے دلیل دیتا ہوں. پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے گلفام بھائی کہ جب میں عقل سے دلیل دیتا ہوں تو مجھے یقین رہتا ہے کہ یہ میری عقلی دلیل کو جھٹلائے گا. اس وجہ یہ ہے کہ بھائی جن کے باپ داداؤں نے نبی کے عقل پہ شک کیا ہو، پوری توجہ ہے، ان سے توقع کیا کی جائے؟ تو میں روایت سے دلیل دیتا ہوں، اس پر بھی یقین رہتا ہے روایت کی دلیل کو بھی جھٹلائے گا. وہ ضعیف ہے، وہ جوان ہے، وہ بڈھے ہیں، وہ بچپن میں ہے، دلیل جھٹلائے گا نا. مگر جب میں آیت سے دلیل دیتا ہوں تو مجھے یقین رہتا ہے کہ آیت کی دلیل کو یہ نہیں جھٹلائے گا، اس لیے کہ باپ دادا نے پہلے ہی کہہ دیا ہے قرآن کافی ہے. پوری توجہ. پہلے ہی اجداد نے کہہ دیا قرآن کافی. میں نے کہا سن تو قرآن سے دلیل دینے لگا ہوں، عقل کی دلیل تو نہیں مانے گا، روایت کی دلیل تو نہیں مانے گا. میں نے کہا سن، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے محمد، ہم نے آپ کو نبوت دے کر بھیجا، ہم نے آپ کو رسالت دے کر بھیجا، شاہدا ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، ومبشرا ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ. اے محمد، ہم نے آپ کو اپنا مکمل اذن دے کر ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وسراجا منیرا. اور اے میرے محمد، ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا. پوری توجہ. سراجا منیرا، ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا. چراغ سمجھتے ہو نا نوجوانوں؟ سمجھتے ہو نا چراغ؟ میری خطابت کی مجبوری ہے کہ دن کے دوپہر میں مجھے چراغ کا ذکر کرنا پڑ رہا ہے. پوری توجہ. سمجھتے ہیں نا آپ لوگ چراغ؟ سمجھتے ہو نا جوانوں؟ ضعیف مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں تو صرف جوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. چراغ کیا ہے میری جان؟ ایک کمرہ اندھیرا ہے، سارا کمرہ اندھیرا ہے، تاریکی ہے چاروں طرف. تم نے ایک چراغ جلایا، چراغ رحمت ہے نا، چراغ نے روشن ہو کر سارے کمرے کو روشن کر دیا. جتنے لوگ کمرے میں ہیں سب کو چراغ نے روشنی دے دی. ایک جملہ میں کہوں، چراغ رحمت ہے، چراغ سے روشنی لے کر تم روشن تو ہو سکتے ہو مگر خود چراغ جیسے نہیں ہو سکتے. اللہ جانے میں اردو میں پڑھ رہا ہوں یا بنگالی میں پڑھ رہا ہوں، بھائی خود چراغ جیسے نہیں ہو سکتے. چراغ سارے کمرے کو روشن تو کر سکتا ہے مگر چراغ اپنے جیسا کوئی دوسرا چراغ نہیں بناتا. اور اگر کسی کے خرافاتی دماغ میں یہ خرافاتی خیال پیدا ہو جائے کہ ہم بھی چراغ جیسے، تو کبھی چراغ کی لو میں ہاتھ رکھ کر دیکھ لینا، رحمت ہونے کے باوجود جلا دے گا. اللہ کہہ رہا میرا محمد رحمت عالم ہے، نور بانٹنے والا چراغ ہے، اگر اسے اپنے جیسا سمجھا تو جہنم میں جلا دوں گا.
علی مولا کے ساتھ دل بولا جمی بولی فلک بولا اے صلوات اگر اپنے جیسا سمجھا، پوری توجہ. اچھا جو پیچھے بیٹھے ہیں انہیں اچھا لگ رہا ہے نا؟ ایک بلند ترین صلوات آپ لوگ بھی پڑھے مل جل کر محمد والے محمد پر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سمجھ رہے ہو نا میں چراغ کا ذکر کر رہا ہوں، اردو پڑھ رہا ہوں نا میں. اپنے بچوں کو اردو پڑھاؤ، ورنہ 6 سال کے بعد شبیر وارثی تقریر نہیں کریں گے، بھاشن دیں گے. ہاں اردو پڑھاؤ. اچھا یہاں ادبا، شعراء، علماء، یہ وہ مجمع ہے، یہ اے گریڈ کا مجمع ہے. یہاں بتانا مشکل نہیں ہے کہ چراغ کیا ہے. نوجوانوں، اردو ادب کا بہت پرانا سبجیکٹ ہے چراغ. شمع اور پروانہ. دیکھو کچھ نوجوان مسکرا رہے ہیں، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں. شمع پروانہ اردو ادب کا بہت پرانا سبجیکٹ ہے نا. اچھا نوجوانوں، تم آج تک یہی سمجھ رہے تھے کہ پروانہ جو ہوتا ہے اسے شمع سے بڑی محبت ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے، اگر میں بیان کرنے لگوں تو حقیقت یہ ہے کہ پروانے کو شمع سے ذرا بھی محبت نہیں ہوتی. پروانہ شمع سے بڑی نفرت کرتا ہے. پروانہ شمع کا وفادار نہیں ہوتا ہے. پروانے کو شمع سے بڑی بے وفائی ہوتی ہے. کہنے لگے مولانا دلیل کیا ہے؟ میری طرف دیکھنا. پروانہ شمع کا وفادار نہیں ہوتا، شمع سے بڑی نفرت ہوتی ہے. بنارس والو، اب تمہارے ذہنوں کا امتحان لے رہا ہوں میں. بھائی دلیل کیا ہے؟ میری طرف دیکھنا. جب تک شمع جلتی رہتی ہے، تمہارے سامعین کے سماعتوں کا امتحان ہے. بھائی جب تک شمع جلتی رہتی ہے، پروانہ شمع کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے، شمع کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے. مگر جیسے ہی شمع بجھ جاتی ہے، پروانہ شمع کی میت چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. جو پہنچ گئے سلام، جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام. آئے 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 آئے، آج کی تقریر کا بڑا جملہ. جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام. نعرہ حیدری. جب پہنچ گئے ان کو میرا سلام. اب پھنس گیا مولوی، قرآن کو نہیں جھٹلا سکتا. قرآن کہہ رہا ہے محمد نور بانٹنے والے چراغ ہیں. اب کیا کرے؟ اب دیکھو شیطنت کا مزاج دیکھنا، ابلیسیت کا معیار دیکھنا. جو وسوسہ فی صدور الناس، جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اب کہنے لگا ہاں ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے محمد ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا. بھائی اللہ نے میرے نبی کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا. اللہ نے یہ کب کہا کہ آپ کو بھی نور بنا کر بھیجا؟ ارے مزاج شیطنت دیکھو. اب قسم خدا کی کوئی اور ہوتا تو شاید عقل پریشان ہو جاتی. ایسے سوالوں میں لوگوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، مگر یہ مولا کی مدد تھی. میں نے مولوی کا چہرہ دیکھا اور میں نے کہا سن مولوی، ابھی یزیدی کارخانے میں کوئی ایسا سوال نہیں بنا جس کا جواب حسینی نہ دے سکے. پوری توجہ. جو جواب دیا وہ جواب یہاں دینے لگا ہوں. کہنے لگا محمد کو نور بانٹنے والا چراغ بنایا. ان کو نور کب بنایا؟ وہاں جو جواب دیا وہ جواب دینے لگا ہوں. بھائی ہمارے گلفام بھائی مجلس کے بعد ادا خانے کے باہر کھڑے ہو کر بھکاریوں کو پیسے بانٹ رہے ہیں. انصاف سے بتانا بنارس والوں، کیا تم گلفام بھائی کو اور ان بھکاریوں کو ایک ترازو میں تول دو گے؟ کہا نہیں مولانا یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ بھیک لینے والا اور ہوتا ہے، بھیک دینے
والا اور ہوتا ہے جو خود بھکاری ہو وہ دوسروں کو بھیک کیا دے گا؟ ارے پیسے وہی بانٹے گا جو خود پیسے والا ہو. میں نے کہا نور بھی وہی بانٹے گا جو خود نور والا ہو. سب مل کر سب کا مولا علی ہے. علی علی پتہ لگنا چاہیے زمانے والوں کو کہیں علی والے بیٹھے ہیں. پتہ لگے نا کہ بنارس کے اس سزا خانے میں مجبور نہیں مختار بیٹھے ہیں. پتہ چلنا چاہیے زمانے کے لوگوں کو. تو کیا خیال ہے مبلغین ملت اسلامیہ کا کہ بھائی جب صاحب امر، بس یہ آخری جملہ، یہ آخری نقطہ، جب صاحب امر اور رسول کی اطاعت ایک جیسی، جب صاحب امر اور رسول کا حکم ایک جیسا، جب صاحب امر اور رسول کی خلقت ایک جیسی، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا نا کہ جو بھی صاحب امر ہوگا اس کا علم بھی رسول جیسا ہوگا. جو صاحب امر ہوگا اس کا علم بھی رسول جیسا ہوگا. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس سے کوئی سوال کرے تو کہیں گے پوچھ کے بتاؤں گا، ہے نا؟ وہ تو نہیں ہوگا نا. وہ ہوگا جو منبر پر بیٹھ کر کہے سلونی سلونی، پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے. قسم خدا کی گبن کہتا ہے اپنے رسالے میں کہ میں ہوتا تو علی سے پوچھتا علی چاند پہ کیسے جائیں. علی کہہ رہے ہیں اگر تم کہو تو میں پانی سے بجلی نچوڑنے کا طریقہ بتا دوں، الیکٹریسٹی کی انوینشن کیسے ہوگی بتا دوں. مسلمان ہائے مسلمان ہیں. ایک گنجا اٹھا کہنے لگا میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ ابے آئینہ دیکھ لیتا، خود ہی گن لیتا. علی نے کہا جتنے آسمان میں ستارے. پھر ایک گنجا اٹھا، آسمان میں ستارے کتنے ہیں؟ علی نے کہا اگر تعداد بتا دوں تو تیری اوقات ہے کہ تو گن پائے. کیا کہنے میرے مولا کے ہیں. علم تو علم، مذاق میں بھی کسی نے چاہا بھی تو علی سے بازی نہ مار پایا. ایک بات یاد آ گئی، اگر اجازت ہو تو پڑھ دوں. میرا مولا بیٹھا ہے، ہجوم ہے، ایک محفل میں مولا بیٹھے ہیں اور بیچ میں ایک ٹوکرا رکھا ہوا ہے کھجوروں کا، اور سب کے جتنے لوگ بیٹھے ہیں محفل میں سب کے سامنے ایک ایک تشت رکھا ہے. تشت کس لیے؟ کھجور کھاؤ، گٹھلی تشت میں رکھ دو، اپنے پلیٹ میں رکھ دو. اچھا اس محفل میں ایسے ایسے لوگ بھی بیٹھے تھے جو دربار میں بیٹھے بیٹھے کم از کم 2-3 کلو کھجوریں کھا جاتے تھے. روایت ہے، اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، پڑھ لیجئے گا. لوگ بیٹھے ہیں، بیچ میں ٹوکرا ہے کھجوروں کا، سب کے پاس پلیٹ رکھا ہے لوگوں کے پاس. کھجور کھاؤ، گٹھلی اپنے پلیٹ میں رکھو. اچھا لوگوں کو ایک مذاق سوجی. کیا مذاق؟ اپنی اپنی کھجوریں کھا کر وہ سب اپنی گٹھلیاں مولا کے پلیٹ میں رکھ رہے تھے. خود کھاتے ہیں کھجوریں، گٹھلی علی کے پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں. اب مولا کا پلیٹ گٹھلیوں سے بھر گیا تو ایک بڑے میاں کہنے لگے یا علی آج ساری کھجوریں آپ نے اکیلے کھا لی. سننا میرے مولا کا جواب. کہا یا علی آج ساری کھجوریں آپ نے اکیلے کھا لی. مولا نے چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب نے گٹھلیوں سمیت اپنی کھجوریں کھا لی. ہائے ہائے ہائے، ارے ایسا مولا ملا ہے تمہیں، سلام کرو اپنے نصیبوں پر، علی جیسا مولا ملا ہے. نصیبوں پر ناز کرو.
اپنے نصیبوں پر ناز کرو کہ ایسا مولا ملا. تو صاحب امر وہ ہوگا. اچھا لگ رہا ہے نا مسلمانوں؟ تمہارے رسول کے داماد کی عظمت پڑھ رہا ہوں, اچھا لگ رہا ہے نا؟ ہاں, اچھا لگنا چاہیے مسلمانوں کو, اس لیے کہ علی کے ذکر پہ چہرہ صرف منافقوں کا اترتا ہے. پوری توجہ. تو علم بھی ویسا ہوگا صاحب امر کا کہ وہ علم محمد جیسا ہوگا. اور علم کی اتنی امپورٹنس ہے, اہمیت علم پر 2 فقرے کہوں گا کہ ہر مولوی اللہ کے رسول کا یہ فقرہ, یہ حدیث چیخ چیخ کر پڑھتا ہے. جتنے بڑے انٹرنیشنل ایجوکیشنل کانفرنسز ہوتے ہیں, تمام مولوی یہ حدیث چیخ چیخ کر پڑھتا ہے. امپورٹنس آف ایجوکیشن پہ کیا ہے وہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین والمسلمات. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. Seeking of knowledge is obligatory for every Muslim man and woman. Education is necessary and compulsory for every Muslim man and woman. علم کا حاصل کرنا مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے, جیسے نماز فرض, جیسے روزہ فرض. اور فرض اس عبادت کو کہتے ہیں جس کے ترک کرنے والے پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے. تو مجھے کہنے دو کہ اب جو بھی مسلمان جاہل مرا یا مرے گا اس پر اللہ کا عذاب ہے. پوری توجہ. جو بھی جاہل مرا یا مرے گا, اپنے گھروں کو علم سے آراستہ کرو. مولا علی سے کسی نے پوچھا, مولا آپ نے تو بڑے بڑے دشمنوں کو مارا ہے, حارث کو, مرحب کو, عمر کو, کوئی ایسے بھی دشمن ہے جس کو آپ مارنا چاہتے ہیں؟ علی نے کہا کہ اگر خدا مجھے اجازت دے اور مہلت دے تو میں 2 دشمنوں کو مارنا چاہتا ہوں. اور وہ علی کے نہیں, وہ پوری ملت کے دشمن ہیں. کہا علی وہ 2 دشمن کون ہیں؟ علی نے کہا ایک غربت, دوسری جہالت. پاورٹی اینڈ الٹریسی, یہ 2 دشمن ہیں, آر دی اینیمی آف ملت اسلامیہ. یہ 2 دشمن ہیں اور یہ دونوں آج مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں. ایشین ممالک میں تو آپ دیکھیے تو ریشیو بہت زیادہ ہے جاہلوں کی. ہندوستان میں, پاکستان میں, انڈونیشیا میں زیادہ تر جاہل. یورپ وغیرہ میں, یورپین ممالک وغیرہ میں تو کچھ برابر کا ریشیو بھی ہے. یہاں تو آوے کا آوا سمجھیے الٹ گیا ہے. بھائی عجیب و غریب بات ہے نا, جس رسول نے علم کو اپنی امت پر فرض قرار دیا, آج سب سے زیادہ جاہل اسی کی امت میں. بھئی سوچنے کا مقام ہے. اور اب تو تھوڑا جہالت کا بھی سٹیٹس بلند ہو گیا ہے. اب جاہل جو ہے بالکل نالے میں نہیں ہے, اس نے 2 کتاب پڑھ لیا ہے اور 2 کتاب پڑھنے کے بعد دعویٰ ایسا کر رہا ہے جیسے پورا علم لدنی کا مالک ہے, اور ہم پر بولنا شروع کر دیا ہے, علماء پہ بول رہا ہے, مراجع پہ بول رہا ہے. پوری توجہ. اب تو جہالت کا بھی سٹیٹس ڈیولپڈ ہو چکا ہے. تو وجہ کیا ہے مسلمانوں کہ جس نبی نے علم کو کمپلسری فرض قرار دیا امت پر, آج سب سے زیادہ جاہل اس کی امت میں کیوں ہے؟ وجہ بتانے لگا ہوں آج کی تقریر سے. اور اگر میری بات صحیح ہو تو آج کے بعد یا تو اپنا عقیدہ بدل لینا یا اپنا مزاج بدل لینا. وجہ یہ ہے مسلمانوں کہ جب مولوی یہ حدیث چیخ چیخ کر پڑھتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے, تو ساتھ ساتھ ایک اور حدیث بھی پڑھتا ہے. وہ روایت کیا ہے گلفام بھائی؟ کہ نبی نے فرمایا کہ اگر علم حاصل کرنا ہو تو چین تک جانا. کہاں جانا؟ چین تک جانا. اور جب مولوی یہ روایت پڑھ رہا تھا تو مجھے اس کی جہالت پر ہنسی اس لیے آ رہی تھی کہ اس کمبخت کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عربی کے حروف تہجی میں 4 حرف کا وجود ہی نہیں ہے. اللہ جانے جو بچے الف سے یا تک پڑھ چکے ہیں وہ تو میری بات سمجھیں گے. بھائی عربی میں الف سے یا تک حروف تہجی میں حرف چا کا وجود ہی نہیں ہے. تو بھائی جب چاہ ہے ہی نہیں تو نبی نے کیسے کہہ دیا علم حاصل کرنے چین تک جاؤ؟
کیا کریں گے چائنا جا کر؟ چاؤمین بنانا سیکھیں گے، جوڈو کراٹے سیکھیں گے، مارشل آرٹ سیکھیں گے۔ کیا کرے چائنا جا کر؟ علماء سے پوچھو کہ کیا 1400 سال میں علوم اسلامیہ کا کوئی مرکز چائنا میں فارم ہوا؟ نہیں۔ تو پھر چائنا کس لیے جائیں؟ اور رسول اور عربی میں حرف چا ہے نہیں، اور رسول ہے رسول عربی، قرآن ہے کتاب عربی۔ تو اصل میں جو حدیث چھپانی تھی وہ یہ تھی کہ نبی نے یہ نہیں کہا کہ علم حاصل کرنا ہو تو چین تک جانا، نبی نے کہا علم حاصل کرنا ہو تو سین تک جانا۔ تو بھائی کیا ہے سین؟ کیا ہے سین؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یاسین، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے محمد سین ہے میرا نبی، یعنی میرے نبی نے کہا علم حاصل کرنا ہو تو مجھ تک آنا۔ مولوی کے گلے میں ہڈی اس لیے اٹک گئی کہ اگر علم حاصل کرنے محمد کے شہر میں جائیں گے تو شہر کا دروازہ علی ہے۔ اگر شہر تک جائیں گے تو دروازہ علی ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی دروازہ ہے۔ حدیث یہاں کمپلیٹ نہیں ہوئی، آگے بھی نبی نے کہا جس کو چاہیے کہ شہر میں آئے وہ دروازے سے آئے۔ آقا یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ کافی، حدیث ختم ہو گئی، میں شہر وہ دروازہ۔ یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ جس کو شہر میں آنا ہے دروازے سے آئے؟ شاید آقا کو پتا تھا کہ امت میں کچھ ایسے نمک حرام پیدا ہونے والے ہیں جو کھڑکیوں سے جمپ مارنے کی کوشش کریں گے، جو دیوار اور چھت تلاش کریں گے۔ نبی نے کہا یہ میں گھر نہیں شہر ہوں، شہر کی دیوار اور چھت نہیں دروازہ ہوتا ہے۔ دروازے سے آنا، بس آخری بات ختم، 5 منٹ میں ختم۔ دروازے سے آنا۔ اہل سنت والجماعت کے ائمہ اربعہ میں 4 اماموں میں جو ایک بہت بڑا نام میں نے عرض کیا امام احمد بن حنبل کا ہے، سننا انشاءاللہ اگلے سال تک نوجوانوں یاد رہے گا۔ ادھر ادھر نہیں، میری طرف دیکھو، ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں۔ ہاں ہاں، سارے خوبصورت لوگ موجود ہیں یہاں فرش ادا پر۔ وجہ ہے نا، علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے۔ نبی نے کہا یا علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے۔ یاد رکھنا علی کی دشمنی سے 2 چیزیں خراب ہوتی ہیں، پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے، پھر شجرہ۔ علی حق، نعرہ حیدری۔ امام احمد بن حنبل بہت بڑا نام ہے ائمہ اہل سنت میں۔ امام احمد بن حنبل یہ وہ پہلے اہل سنت کے امام ہیں جنہوں نے مولا علی کا نام خلافت راشدہ کی فہرست میں شامل کیا۔ یعنی آپ سوچئے مسلمان کس جہالت میں تھا عالم اسلام کہ جو علی کو خلیفہ راشد نہیں مانتا تھا۔ امام احمد بن حنبل نے پہلے بار مولا علی کا نام خلافت راشدہ کی فہرست میں شامل کیا، اور یہی وہ امام ہیں امام احمد بن حنبل کہ جنہوں نے یزید پر کفر کا فتویٰ بھی دیا، خود بھی یزید پر لعنت کی اور لعنت کرنے کا حکم بھی دیا۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا، اب جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا ایسا ہے تو اوپن کیوں نہیں ہو گئے؟ تو ٹھیکیدار ہے عقیدے کا، ایک روٹ لگنے پہ تو سنیاس لے لیتا ہے۔ بھائی اپنے 100 لوگوں کے بیچ علی علی کر دیا تو کوئی توپ نہیں مارا شبیر وارسی نے،
مزہ تو یہ ہے کہ لاکھوں منافقوں کے بیچ پڑھو علی علی، وہ کلیجہ ہے۔ یہ صرف احسان ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ امام احمد بن حنبل، آخری آدمی تک یاد رہے گا جوانوں، اگلے سال تک انشاءاللہ، ان کے پاس ایک دشمن علی آیا، ایک منافق، اور اکیلے نہیں آیا، ایک علی والے کو ساتھ لے کر آیا، ایک عاشق علی کو ساتھ لے کر آیا، اور چاہتا یہ تھا کہ علی والے کو جلائے۔ اچھا، اس منحوس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جلنا تو ان کا مقدر ہے۔ پوری توجہ، جو نہیں جلے ہیں امام آنے کے بعد جلائیں گے نا، کہا ہے میرا مجمع، بھائی ہم انتظار کر رہے ہیں نا، پوری توجہ، سب جلیں گے، یہاں بھی جلیں گے وہاں بھی جلیں گے۔ آیا ایک منافق ایک علی والے کو ساتھ لے کر، دیکھیں حالات کا تقاضا ہوتا ہے، لوگ نہیں کھلے اس لیے کہ قتل کر دیا گیا۔ امام نسائی جنہوں نے خصائص علی لکھی، صرف اس جرم میں انہوں نے خصائص علی کتاب لکھی مولا علی کے فضیلت پر، اور مسجد شام کے منبر پر جا کر انہوں نے وہ کتاب پڑھی۔ تو جب اترے تو مجمع نے کہا کہ آپ نے حاکم شام کی عظمت کیوں نہیں بیان کی؟ تو امام نسائی نے کہا کہ مجھے حاکم شام کی فضیلت میں رسول کی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ملی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسجد میں ہی مار مار کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ تمہیں تو بڑے ایزیلی مل گیا ہے علی کی محبت، یہ جو تم بیٹھ کر رہے ہو یہ تو بہت آسانی سے ملا ہے۔ قسم خدا کی اس دور میں بھی دوسرے ممالک میں جا کے دیکھو، ابھی میں پاکستان گیا تھا، اتنی ہائی سیکیورٹی میں مجھے رکھا گیا تھا، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہاں پر منافق کتنے ہیں۔ اگر وہ سیکیورٹی نہیں ہوتی تو شاید میرے نام کے ساتھ بھی رحمت اللہ لگ جاتا۔ ہاں، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہندوستان میں ہیں۔ پوری توجہ، اور ایسی جگہ میں بھی کم وقتوں نے میرے اوپر اٹیک کیا تھا، مگر زندگی علی نے دی ہے، علی کے نام پر لٹاؤں گا۔ پوری توجہ، آیا ایک منافق امام احمد بن حنبل کے پاس، ایک علی والے کو لے کر آیا، چاہتا تھا کہ علی والے کو جلائے۔ اب ایک مرتبہ آیا اور آنے کے بعد کہا، اے امام احمد بن حنبل سلام علیکم، سلام علیکم۔ جواب ملا۔ اچھا آپ بھی سنیے، ایک سیکنڈ ٹھہر کر کہہ رہا ہوں، سلام کی عادت ڈالیے۔ وارثی ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، جو ہیں، یا وارث کہیے، یا علی کہیے، یا حسین کہیے، سب کہیے، پر پہلے سلام علیکم کہیے۔ یہ علی کی سیرت ہے، یہ نبی کی سنت ہے، اسے ہمیں زندہ رکھنا ہے۔ ایک صاحب تھے جو ایک جناب کو ہمیشہ سلام کیا کرتے تھے، اور وہ جواب نہیں دیتے تھے۔ محلے کے لوگ کہنے لگے کہ احمد کیسا آدمی ہے، وہ جواب نہیں دیتا اور تو سلام کرتا رہتا ہے۔ اس نے کہا کہ جس دن وہ مجھے جواب دے گا میں سلام کرنا چھوڑ دوں گا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ میں کر کر ثواب لے رہا ہوں، وہ نہ کر کے عذاب لے رہا ہے۔ پوری توجہ ہے۔ کہا سلام علیکم۔ امام احمد بن حنبل نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کے پاس ایک سوال لایا ہوں۔ کہا سوال کیا ہے؟ منافق نے کہا یہ بتائیے، حضرت جبریل علیہ السلام، جبریل امین علیہ السلام کہاں ہے؟ بنارس۔ ارے منافقوں کو جبریل علیہ السلام کہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر حسین علیہ السلام کہنے میں گلے میں کینسر ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ارے منافق، تجھے رشتوں کی تمیز نہیں ہے، جبریل غلام مصطفیٰ ہے، حسین اولاد مصطفیٰ۔ سلام علیکم۔ کہا وعلیکم السلام۔ کیا بات ہے؟ کہا ایک سوال لے کر آیا ہوں۔ کہا کیسا سوال؟ اس نے کہا یہ بتائیے کہ جبریل امین علیہ السلام نبی کے پاس کتنی مرتبہ نازل ہوئے، نبی کے پاس کتنی مرتبہ آئے؟ امام احمد بن حنبل نے مسکرا کر کہا
12,000 مرتبہ منافق پریشان ہوا، کہنے لگا مگر آیت تو 6,666 نازل ہوئی، 12,000 مرتبہ جبریل کس لیے آیا؟ امام احمد بن حنبل نے کہا کبھی حسین کا درزی بن کر آیا، کبھی نواسوں کا جھولا جھولانے آیا۔ پوری توجہ، امام احمد بن حنبل نے کہا 12,000 مرتبہ جبریل نبی کے پاس آیا۔ اب جیسے ہی جواب سنا نا، ایک مرتبہ منافق نے اپنی مروانی نگاہیں گھمائی اور تنزیہ انداز میں علی کے چاہنے والے کو دیکھا اور مسکرا کر کہا اے امام احمد بن حنبل، نبی کے پاس تو جبریل 12,000 مرتبہ آئے، مگر یہ بتائیے کہ علی کے پاس جبریل کتنی مرتبہ آئے؟ توجہ سننا، امام احمد بن حنبل نے کہا 24,000 مرتبہ۔ پریشان ہو گیا منافق، کہنے لگا یہ کیسی بات ہے، نبی کے پاس 12,000 بار، علی کے پاس 24,000 بار۔ امام احمد بن حنبل نے کہا منافق تجھے پتا نہیں ہے، نبی شہر ہے، علی دروازہ ہے، جو آئے گا دروازے سے وہ جائے گا۔ جو آئے گا دروازے سے وہ پلٹ کر جائے گا بھی دروازے سے۔ تمام کر دی میں نے مجلس۔ کاش مسلمان بعد رسول اس دروازے پر آ جاتا، یہ رسوائی نہ ملتی جو آج مل رہی ہے۔ یہ صرف علی کے در کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے جو مسلمان آج انٹرنیشنل پیمانے پہ بھگت رہا ہے۔ آیا مسلمان، مگر دروازے سے علم لینے نہیں آیا، اس دروازے کو جلانے کے لیے آیا۔ میرا چھوٹا بھائی زین، اس نے جو مرثیہ پڑھ دیا، یقین جانیے میں کچھ اور چاہ رہا تھا، مگر اسی وقت میں نے ذہن بنا لیا کہ آج میں مصائب شہزادی زینب پہ پڑھوں گا۔ میرے بھائی نے مجھ سے مولا علی کے مصائب کی فرمائش کی تھی، 2 فقرے مولا علی پہ۔ بعد رسول سیدہ کائنات نے علی سے کہا یا علی، اب بابا کے بعد ہم اہل بیت پر وہ دن آ گیا کہ ہم اہل بیت کو کوئی سلام نہیں کرتا۔ علی نے کہا سیدہ، اب وہ دن آ گیا ہے کہ علی کسی کو سلام کرتا ہے تو وہ علی کو جواب نہیں دیتا۔ ہائے میرے مولا کی تنہائی، وہ علی کہ جس نے سجدے میں جس کو ضربت لگی تو اس نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہے۔ جب علی کو زخمی حالت میں مسجد سے گھر لایا گیا نا، تو ایک مرتبہ حسنین سے علی نے کہا کہ حسنین لوگوں سے کہو کہ اب وہ چلی جائیں، اس لیے کہ گھر میں میری بچیاں گریا کر رہی ہیں۔ میں کہوں گا مولا زینب و کلثوم گھر میں گریا کر رہی ہیں، آپ نہیں چاہتے مولا کہ غیر محرموں کے کانوں تک آواز پہنچے؟ مولا ہائے شام غریبہ، ہائے بازار کوفہ، ہائے بازار شام۔ عزاداروں، کربلا کے بعد کبھی تمہارے چوتھے امام کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا روتا ہوا پایا۔ کہا مولا آپ روتے کیوں رہتے ہیں؟ کہا یہ بتاؤ، یعقوب کا ایک یوسف کھو گیا تھا، روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی، ارے میرے 18 یوسف۔ حاضردارو، جب کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہ آئی، عزادارو سن سکو گے،
3 مرتبہ تمہارے بیمار امام نے کہا الشام الشام الشام. منہال نے کہا مولا پر اکبر کے سینے پہ برچی تو کربلا میں لگی, اصغر کا گلا تو کربلا میں چھدا, ارے قاسم کا لاشا کربلا میں پامال ہوا, ارے حسین کا سر بریدہ کربلا میں بلند ہوا. مولا شام میں کیا ہوا؟ مولا سجاد نے کہا منہال ارے برچی کھانا ہماری وراثت ہے, سر کٹانا ہماری وراثت ہے, مگر بازاروں میں ماں بہنوں کا پسے گردہ. بازاروں میں پھرنا یہ ہماری وراثت نہیں ہے. ہاں دادارو سن سکیں گے. مولا سجاد نے کہا منہال مت پوچھو شام میں کیا ہوا. جب ہمارا قافلہ بازار شام میں داخل ہوا, ارے شادیانے بجانے والے شادیانے بجا رہے تھے, چاروں طرف سے نعرے لگ رہے تھے علی کی بیٹیوں کی سواری ہے, چاروں طرف شیشے لگے تھے. ارے میری پھوپھی اماں جہاں سر اٹھاتی تھی اپنا چہرہ ہاں دادارو سن سکیں گے. مولا سجاد نے کہا منہال جب ہمارا قافلہ داخل ہوا نا بازار شام میں, ارے کہیں سے پتھر مارے جاتے تھے, کہیں سے تازیانے مارے جاتے تھے, کہیں سے نیزے چبھوئے جاتے تھے. ارے اس پر بھی لوگوں کو صبر نہیں ہوا. بالا خانوں میں عورتیں کھولتا ہوا پانی لاتی تھی ہمارے اوپر. ارے میری بہن سکینہ, ارے میری سکینہ. بس اداداروں میں زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا. جب دربار شام میں پتا ہے نا میری بیویوں کو گھنٹے کھڑا رکھا گیا زہرا کی بیٹی کو, اس لیے کہ ظالم شطرنج کھیل رہا تھا. جب دربار شام میں یہ قافلہ داخل ہوا نا, آپ کو پتا ہے کیسے داخل ہوا؟ بیویاں گھٹنوں کے بل دربار میں داخل ہوئی. وجہ یہ ہے کہ بیویوں کے بیچ میں درمیان میں آپ کو پتا ہے نا 18 گلے ایک رسن میں, درمیان میں سکینہ کا سار. اگر بیویاں گھٹنے نہ چلتی سکینہ کو پھانسی لگ جاتی. ہادادارو ہند کو جا کر زوجہ یزید کو جا کر ایک کنیز نے خبر دی. ہائے غضب ہو گیا. ہند نے کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ جانے کہا کہ قیدی آئے ہیں, جیسا ظلم ان پر ہو رہا ہے کبھی کسی پر نہیں ہوا. ہند نے کہا جا معلوم کر کے آئیے یہ قیدی کہاں کے ہیں. کنیز گئی, معلوم کر کے آئی, کہنے لگی یہ قیدی یثرب کے رہنے والے ہیں, یہ اہل مدینہ ہے. ہند نے مدینے کا نام سنا نا, ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی دربار میں آئی. آنے کے بعد کٹے ہوئے سروں کو دیکھا, ایک بی بی کو دیکھا جو بالوں سے چہرہ چھپائے. شہزادی زینب کے سامنے ہند کھڑی ہو گئی. ایک مرتبہ کہنے لگی یہ بتائیے آپ لوگ کہاں کی رہنے والی ہے؟ میری شہزادی نے جواب دیا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. ہند نے مدینے کا نام سنا. ایک مرتبہ کہا کیا مدینے میں آپ محلہ بنی ہاشم کے بارے میں جانتی ہیں؟ زینب نے کہا ہاں جانتی ہوں. کہا جب آپ محلہ بنی ہاشم پہچانتی ہے تو آپ نے ضرور میرے مولا حسین کا نام سنا ہوگا. ارے شہزادی کا دل تڑپ گیا. کہا تو حسین کو کیسے جانتی ہے؟ کہا پہلے یہ بتائیے آپ جانتی ہے؟ شہزادی نے کہا میں جانتی ہوں. ایک مرتبہ ہند نے کہا اگر آپ حسین کو جانتی ہے تو میری شہزادی حسین کی بہن. زینب نے کہا یہ بتا تو کیسے جانتی ہے میرے مولا کے بہن کو؟
ہند کہنے لگی میں نے بچپن میں ان سے 3 سالوں تک قرآن پڑھا ہے. میری شہزادی نے کہا اگر تو دیکھے گی تو اپنی شہزادی کو پہچان لے گی؟ کہا بالکل پہچان لوں گی. شہزادی زینب نے کہا دیکھ میرے ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں. ایک مرتبہ ہند نے بالوں کو ہٹایا, دیکھا شہزادی کا چہرہ. زینب نے کہا پہچان, ارے میں علی کی بیٹی. عزادارو, میری ماں بہنوں, اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے. ہند نے کہا میں نہیں مان سکتی, کیا آپ علی کی بیٹی ہیں؟ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا اللہ علی کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک. شہزادی زینب نے کہا یہ بتا میں تجھے کیا ثبوت پیش کروں کہ تو مان جائے؟ کہا ایک ثبوت ہے. کہا کیسا ثبوت؟ کہا جب میں بچپن میں اپنی شہزادی زینب سے قرآن پڑھتی تھی اور قرآن پڑھنے کے بعد جب میری شہزادی کھڑی ہوتی تھی قرآن میری شہزادی کا طواف کرتا تھا, علی کی بیٹی کا طواف کرتا تھا. بس تمام کر دیا عزادارو. زینب نے کہا جا ریل پر قرآن لا. ارے ریل پر قرآن لایا گیا. زینب کھڑی ہوئی دربار میں, قرآن ہوا کے دوش پر, زینب کا طواف. اتنے تماچے مارے, ہائے میری شہزادی, ہائے میرا مولا.